या वो दफ्तर में बैठकर जो है डिटेक्शन اس کے بارے میں ان سے ہم نے پوچھ گچھ کی ہے اور اس کے بارے میں وہ جواب بھی دیں گے اور مجھے آفیشیلی لیٹر بھی لکھیں گے. گڈ سواب جی ہماری بات ہو گئی ہے اس پہ. اچھا عمر رحیم صاحب 2 سال آپ کی حکومت کو ہو گئے خیر سے, ابھی تک جو ہے وہ بلیم گیم چل رہی ہے. 50 لاکھ نوکریاں, 1 کروڑ گھر وہ تو نہیں ہوئے, مگر بھوک, بے روزگاری اور بدحالی بڑھتی جا رہی ہے. اس حوالے سے کوئی پراپر اسٹریٹجی نہیں ہے. نمبر 1 چیز یہ. نمبر 2 چیز یہ کہ یہ بھی جو ہے وہ آپ کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ آپ کا نقطہ نظر ہو سکتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ میں کوئی جو آپ بات کریں, الحمدللہ جو حالات ہمیں ملے تھے, میں آپ کو بتا دوں کہ جس وقت آصف علی زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اور آصف علی زرداری کو, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کو, جن کو مسٹر 10% کہا جاتا تھا, جب وہ حکومت ہٹی تھی تو پاکستان میں صرف 2 مہینوں کا ذرائع مبادلہ تھا, 2 مہینوں کا, باقی وہ چٹ کر کے ختم کر گئے تھے. اور سونے پہ سہاگا جو انہوں نے قرضہ ملک پہ چڑھایا تھا, پاکستان کی 60 سالہ تاریخ میں ملک کا قرضہ جو تھا وہ 7,000 ارب تھا. آصف علی زرداری کی حکومت نے اس کو دگنا کر دیا, اس کو 14,000 ارب پہ چھوڑ کے گئے. اور مسلم لیگ نون کی حکومت نے, وہ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے تھے, انہوں نے 30,000 ارب پہ وہ قرضہ چھوڑا. پہلی بات. دوسری بات آپ کی یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی کارکردگی, ہم جس وقت ہماری حکومت آئی تو مسلم لیگ نون نے خزانے میں صرف 2 ہفتوں کا ذرائع مبادلہ چھوڑا تھا. اس جگہ سے ہم نے معیشت کو سہارا دیا, اس جگہ سے ہم نے اٹھایا اس معیشت کو. پاکستان کے حالات اتنے خراب تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو کہ ایک آپ کی نبض ہوتی ہے وہ $20 ارب سے چڑھ چکی تھی. ہر چیز جو ہے وہ آپ کی نیگیٹو تھی. اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا پازیٹیو ہو چکا ہے. سابقہ حکومت نے روپے کو مصنوعی طور پہ سنبھالا دینے کے لیے, صرف اپنی واوا کے لیے تقریباً $24 ارب وہ تندور میں جھونک دیے مصنوعی طور پہ. اس کا خمیازہ کس نے بھگتا؟ پاکستان کی عوام نے. یہ وہ حالات تھے جن پہ ہمیں حکومت ملی اور اس سے ہم لوگ لے کے آئے آگے. بجلی کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو غلط معاہدے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے کیے, پاکستان مالا مال ہے. یہاں پہ شمسی توانائی ہے, یہاں پہ آپ کے پاس ہوا کی توانائی ہے اور پن بجلی ہے. وہ جو منصوبے تھے ان کو ترک کر کے مہنگے منصوبوں کی طرف, امپورٹڈ انرجی کی طرف گئے. 70% انرجی آج آپ کی جو ہے وہ امپورٹڈ فیولز پہ, باہر سے ہم لوگ فیول منگا کے پیدا کرتے ہیں, مہنگی بجلی ہم لوگ پیدا کر رہے ہیں. آپ کو صرف شمسی توانائی کا ریٹ میں بتاتا ہوں. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ تقریباً اس وقت 6.5 روپے فی یونٹ کے ہم نے معاہدے کیے ہیں شمسی توانائی پہ روپے کی, اور تقریباً وہ 3.75 سینٹس بنتے ہیں. اور یہی معاہدے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے 24 سینٹس اور 17.5 سینٹس یعنی کہ آپ کے 18 روپے اور 24 روپے کے کیے تھے. تو میرا سوال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو ہماری حکومت کے دوران کوئی شمسی ریڈیشن یا توانائی زیادہ ہو گئی ہے, یا ہوا یہاں پہ جھم پیر میں اور باقی جگہوں میں تیز چلنے لگ گئی ہے؟ نہیں, یہاں پہ وہ کرپشن کا عنصر ہم نے ختم کیا. ٹیکنالوجی صحیح لا رہے ہیں جو اس وقت کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومت میں تھی. اور الحمدللہ میں آپ کے سامنے اس وقت بیٹھا ہوں, کل بھی وزیر اعظم کے ساتھ تھا. وزیر اعظم کا ہم پہ, ہماری ٹیم پہ فل کانفیڈنس ہے. نیکسٹ کویسچن. سندھ کے عوام جو ہے اس طرح سے یقین کریں کہ آئین کی جو ہے پاسداری نہیں ہو رہی. جیسے ہمارے یہاں تھرپارکر سے بجلی بن رہی ہے, 300 میگا واٹ بجلی جو ہے مکیری لاہور ٹرانسمیشن کے ذریعے سیدھا وفاق جو ہے دوسرے صوبے کو سپلائی کر رہا ہے. اسی طرح سے پن بجلی جو ہے کراچی میں جتنے بھی جمپیر میں پلانٹ لگے ہوئے ہیں وہ بھی ڈائریکٹ جو ہے وفاق پنجاب کو سپلائی کر رہا ہے. یہاں پر جو ہے آپ جون جولائی کو چھوڑیں, ان دنوں بھی جو ہے 8 سے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ لوگ جو ہے فیس کر رہے ہیں شہری علاقوں میں. اور باپ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, MNA صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اس میں ایک چیز, گیس جو ہے اب ہم جو بحران فیس کرنے جا رہے ہیں, 1 نومبر سے آپ نے اناؤنس کر دیا ہے کہ گیس CNGs بند ہوگی, گھروں کو سپلائی متاثر ہوگی. فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان یہ جو ہے ہم سب بحران پیش آنے والا ہے, اس کو فیس کرے گا سندھ. یہ سندھ کے حقوق, یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اور سب سے پہلی بات آپ کے اس سوال پہ میں تردید کروں گا, اور اس پہ میں کہوں گا ڈاکہ کسی کے حقوق پہ نہیں ڈالا جا رہا. سب سے پہلی بات,
میں جس حلقے کی نمائندگی قومی اسمبلی میں کرتا ہوں وہ ضلع ہری پور ہے. تربیلا ڈیم ضلع ہری پور میں ہے. وہیں سے غازی بروتھا نہر آتی ہے اور وہیں سے پن بجلی پیدا ہوتی ہے جو کہ پورے پاکستان میں جاتی ہے. سب سے پہلی بات وہ سندھ میں بھی آتی ہے, وہ پورے پاکستان میں جاتی ہے. ہم لوگ ایک اکائی ہیں, ہم لوگ فیڈریشن ہے. یہاں پہ ہر ایک چیز جو ہے وہ ایک کامن پول میں جاتی ہے اور ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. لہٰذا چاہے وہ جھمپیر کی بجلی ہو یا تھرپارکر کی بجلی ہو, تھرپارکر کی بجلی ابھی ایویکویٹ ہو کے وہ ٹرانسمٹ ہوگی فیصل آباد, مٹیاری اور لاہور لائنز میں انشاءاللہ تعالیٰ جائے گی اور پورا پاکستان اور بشمول سندھ کے دور دراز کے علاقے اس سے مستفید ہوں گے. سب سے پہلی بات تو اس پہ آپ کو کسی قسم کا تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کرنی بھی نہیں چاہیے. دوسری اہم بات, میں وہ بات دہراؤں گا کہ اس وقت جو آپ کا سوال تھا گیس کے حوالے سے, یہ سوال آپ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں سے پوچھے گا کہ آپ نے نئے ذخائر دریافت کرنے کے لیے بلاکس کو کیوں نہیں اس کا آکشن کیا. یہ تو آ کے ہم نے اس وقت 20 بلاکس کا آکشن کیا. انہوں نے تو اسی بلاکس میں وہ ڈرلنگ تھوڑی بہت کرتے رہے جو کہ ایک ٹیکنالوجی وائز اور ٹیکنیکلی وائز نان فیزیبل تھا. انہوں نے نئی دریافت نہیں کی اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت آپ کے سندھ کے ذخائر ہیں وہ تقریباً 7% مزید کم ہو چکے ہیں. اور اسی سال ہم لوگ بآواز بلند 1 سال سے لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں گیس کی قلت آ رہی ہے. میں نے اپنے ساتھیوں کو بھی بتایا پاکستان میں آپ کی انکنسٹرینٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ 7.5 بلین کیوبک فیٹ ہے. ہماری جو ٹوٹل ڈومیسٹک پروڈکشن ہے وہ 3.5 بلین کیوبک فیٹ ہے. 1.2 بلین کیوبک فیٹ ہم لوگ LNG منگاتے ہیں, بقیہ آپ کی شارٹیج ہے. یہ شارٹیج اس وقت ہم لوگ امپورٹڈ گیس سے پوری کر سکیں گے. اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا کیونکہ 2 نئے ٹرمینلز ہمیں بنانے پڑیں گے اور نارتھ ساؤتھ پائپ لائن جو ہے وہ بنے گی. رشیا حکومت اور پاکستان حکومت انشاءاللہ بنائے گی. پر اس کے ساتھ ساتھ جو ہم لوگ نئے ابھی کنویں دریافت کریں گے گیس کے ذخائر, وہ تقریباً 5 سال اس پہ لگتے ہوتے ہیں. پورا سائیکل ایک ہوتا ہے. وہ ہمیں الحمدللہ ہماری یہ پوری توقع ہے کہ کوئی نہ کوئی ہمیں کوئی ذخیرہ مل جائے تو اس کے ساتھ یہ مزید ہم لوگ جو شارٹیج ہے یہ پوری کر سکیں گے. پر سب سے اہم بات جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں بھی یہ بات اٹھی اور وہاں پہ بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بات کی ہے کہ ہمارا سندھ ہو یا آپ کا بلوچستان ہو یا KPK ہو, سندھ میں اسی سال آپ کی جو ڈومیسٹک گیس ہے وہ شارٹ ہونی شروع ہو جائے گی. بلوچستان میں تقریباً 4-5 سالوں تک اور KP میں بھی تقریباً 3-4 سالوں تک گیس جو ڈومیسٹک ہماری اپنی پیداوار ہے گیس کی وہ کم ہونی شروع ہو جائے گی. اور ہمیں ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس پہ ہمیں وہ فیصلہ جلد از جلد ہمیں کرنا ہے اور سندھ کی حکومت اس پہ ابھی سوچ و بچار کر رہی ہے. ہماری یہی ہے کہ اپنے لوگوں پہ رحم کریں. جو 125 کلومیٹر کی بلکہ 17 کلومیٹر کی جو آپ کی لائن تھی وہ کرتے کرتے دیر آئے درست آئے 1.5 سال کے بعد حکومت سندھ نے اس کی اجازت دی ہے. وہ کم از کم ہم نے بنانی شروع کر دی ہے. جناب